شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کہ بنا الہ الہ است حسین بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات حسن و حسین و فاطمہ مصطفیٰ علی توڑے جگ سارا پیا ہار سنگار کرے میرے بدنی یار تُہیں چن ان دی صورت وکری ان دی سیرت وکری ان دے ظلف دے بکھرے پیچن ان دے بنڈٹیاں سب عرشی فرشی ان دے ناتوں جند گئے ویچن وقت فدا سہ سسیاں ٹریاں سہ بنل ٹرے سٹ کے چن حمد و ثنا تو بعد نہایت ہی ادب احترام دلائی میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج دی بازم آج دی محفل آج دا پروگرام محمد غلام رسول مرحوم دے سالے ثواب دے حوالے نال منعقد ہے دعا گو ہاں اللہ پاک بندہ ناچیز نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے احباب دی وقار بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید وچوں مختصر جیاں حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائندہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون اللہ تبارک و تعالی جنہیں کسی چیز انہوں بڑھاون دا ارادہ کریں دے لفظ کن استعمال فرمائندہ ہے لفظ کن استعمال فرما کے فیکون جس چیز دے بارے چاہت رکھ دے جس چیز دا ارادہ کریں دے لفظ کن استعمال فرمائیں دے فیکون پس و کم ہو بین دے ارادہ شیئن ارادہ دا مادہ بھی چاہتے اور شیئن دا مادہ بھی چاہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہزارہ لکھا کروڑا اربع چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن ڈال وہ چاہت ارادہ جیڑا ارادہ کی تے لفظ کن فرمائے فیکون پس و کم ہوگی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ چرند پرند زمین و آسمان شجر و حجر سب کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن نن بنائی ہے اور سب تو پہلے چاہت پیدا ہوئی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیا اربع چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ دیا کروڑا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ دیا لکھا سینکڑے ہزارہ چاہتا لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی سب تو بڑی چاہت اور سب تو پہلی چاہت کے لیے کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی سب تو بڑی چاہت اور سب تو پہلی چاہت مصطفیٰ ہے مصطفیٰ دی محبت کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی سب تو پہلی چاہت ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرن واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب اپنی زبان اقدس نال ارشاد فرماؤ کہ اگر میرے تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اتباع مصطفیٰ کرو یحببکم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود تو دل محبت کرنا شروع کر دے سی میرے دوستو حضرت بہلول دانا آپ دیوانے ہیں آپ نو بہلول دیوانہ آکھا وید ہے اور اہل تصوف کے نزدیک آپ نو دانا آکھا گیا ہے کیونکہ جو مجذوب ہوتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دی تجلیات نزول ہوتا ہے اور دیوانہ نہیں ہوتا بلکہ دانا ہوتا ہے دیوانہ نہیں ہوتا کائنات دے سامنے دنیا دے سامنے سانو اے محسوس ہوتا ہے کہ دیوانے اور دیوانہ نہیں ہوتا
بلکہ دانا ہو گئے حضرت بہلول دانا ہارون الرشید اپنے محل دے اتنے موجود ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو آکھیا کہ سامنے بہلول ویندا بھی ہے بہلول نو میرے نال ملاقات کرواؤ اور میں اس کو ملنا چاہتا سپاہیاں نے ٹوکری تھلے سٹی ہے تلوے سپاہیاں کل اشارہ کیتا نے کہ اس شخص نو پکڑ کے اس ٹوکری ملاؤ اور بادشاہ انہاں نال ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ بہلول نو ٹوکری ملایا نے ٹوکری اتے محل تے چھکی دی نے بادشاہ سلامت ہارون الرشید نال ملاقات ہو دیئے بادشاہ حال احوال پوچھ دے اور بادشاہ پوچھ دے کہ بہلول تینو رب دا قرب کی میں نصیب ہوئے تینو رب دا قرابت کی میں نصیب ہوئے اللہ دی محبت کی میں نصیب ہوئے بہلول آدھے جی میں تیرے نال ملا میں نو رب ہی میں مل گیا جی میں تینو ملا جی میں نو بلوائے اسے طرح میں بھی رب نو اسے طرح مل گیا ہارون الرشید آکھے یہ تو کوئی سوال نہ ہویا یہ تو کوئی جواب نہ ہویا میرے سوال دا اس نے آکھے تینو میں ہڑ کس طرح سمجھاوا جیڑے اللہ دے ولی ہو دن اور جیڑے دانا لوگ ہو دن ہمیشہ مختصر گفتگو کرے دن ہمیشہ مختصر گفتگو کرے دن وہ آکے بہلول میں نے سمجھ نہیں آئی کہ تو خدا نال کی میں مل گئے وہ آکے بادشاہ سلامت اگر میری مرضی ہو دی اگر میری مرضی ہو دی میں علاقے جو کوئی تیرا تعلق تلاش کر رہا تعلق تلاش کر کے تیرے فوجیاں سپاہیاں تک رسائی حاصل کر رہا وقت او سپاہی تیرے تک رسائی حاصل کرے نا پتہ نہیں تیرے کوئی ٹائم ہوئے ہاں یا نہ ہوئے ہاں تو ملے ہاں یا نہ ملے ہاں یا ٹائم دے کے تو آکے ہاں میرے کوئی مہمان آ گئے تو ملاقات ٹائم تر کر چھوڑے ہاں ہون تیری اپنی مرضی ہے تیری ڈائریکٹ میں کو سروا کی دے درمیان اس کے واسطے دی ضرورت پیش نہیں آئی درمیان دے اندر کہیں واسطے دی ضرورت پیش نہیں آئی جیلے اللہ تبارک و تعالی خود کیسے انسان نال محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص نو قریب کر گندے ورنہ اللہ تک رسائی حاصل کرن واسطے ساریاں زندگیاں صرف ہوئے دیئے وطوی رب دا قرب نصیب نہیں ہو سکتا وطوی رب دا قرب نصیب نہیں ہو سکتا حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار دے اندر کھڑے اور آسمان دی طرف دے کھڑے لوگا پوچھا بہلول آسمان دی طرف کیا دے کھڑے وہ ہے کہ میں رب اور بندے دے درمیان صلح کرویندہ پیا کیا کرویندہ پیا رب اور بندے دے درمیان صلح کرویندہ پیا کچھ عرصے تو بعد بہلول دی قبرستان دے اندر ملاقات ہو دیئے بہلول اتھا کے کرے نہ بھی ہے اس نے آکھا کہ میں رب اور بندے دے درمیان صلح کرے نہ بھی بازارج کھڑے کیا نتیجہ نکلے بہلول آدھے میں رب تا منیدہ بھی ہے لیکن دنیا والے نہیں منیدے پہ اور رب تا صلح کرنا چاہتا ہے رب تا اپنے قریب کرنا چاہتا ہے لیکن دنیا لے اس دے قریب نہیں بننا چاہتے قبرستان دے اندر بہلول آدھے رب اور بندے دے درمیان صلح کریں دا بیا بہلول کیا نتیجہ نکلا نتیجہ ہی نکلے ہون اے منے دیں تے آسمان دا رب نہیں منے دا بیا جیلے او منے دا ہاں اے دنیا والے نہ ان منے دے جیلے اے من گئن قبر دے اندر آس سکتے ہون اے منے دیں تے مصطفیٰ دا رب نہیں منے دا بیا میرے دوستو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نال ملاقات ہو لیے شاگردہ آکھا ہے کہ حضور آپ بڑے عالم ہو آپ بڑے فقیہ ہو آپ بڑے عالم ہو آپ کیوں ملاقات کریں دے دیوانے دے نال آپ نے فرمایا نہیں میں ملاقات کرنا چاہتا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے
محدث اور فقیہ ہو گزرے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت بہلول دانا دے قریب رہتے ہیں آپ تعارف کرتے ہیں میرا نام جنید ہے میں بغداد رحمن اللہ میں عالم فقیہ ہاں آپ نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا اتنے بڑے عالم ہو اے دساؤ کہ کھانے دے آداب کیا ہے کھانا کھاون دے آپ اتنے بڑے عالم ہو اے دساؤ کہ کھانا کھاون دے آداب کیا ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائے دیں کھانا کھاون دے آداب ہند کہ ہاتھ دھونا چاہیے دیوالے چھوٹے چھوٹے تروڑ کے کھاونے چاہیے اور اپنے سامنے کھاونا چاہیے حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائے دیں کہ جنید میں تو تیرا بڑا نہ سنا ہا لیکن تینوں تک کھاون دے آداب ہی نہیں آن دے آپ نے صافہ چھنڈ کے چل پہن وقت دوبارہ آپ قریب گئے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں کے آدم حضور میں کچھ حاصل کرنے واسطے آیا میں کچھ سکھن واسطے آیا حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جنید میں تیرے تے سوال کیتا ہاں کہ کھانے دے آداب کیا ہیں حضور آپ کرم نوازی فرماؤ آپ ہی رساؤ تاکہ کھانے دے آداب کیا ہیں حضرت بہلول فرمائے دیں جنید کھانے دے آداب ہیں کہ سب تو پہلے رزق دا حلال ہونا ضروری ہے کھانے دے آداب ہیں کہ سب تو پہلے رزق دا پاک ہونا ضروری ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث سے نبوی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص حرم کعبہ دے اندر غلاف کعبہ نو پکڑ کے رب دی بارگاہ زارو قطار روندہ کھڑے اور اللہ اللہ دی صداوہ بلان دے سرکار نے فرمایا کہ اس شخص دی دعا قبول کو نہیں یا رسول اللہ کیا بات رہے جیڑا اللہ اللہ کرے نہ بھی ہے جیڑا زارو قطار رونا بھی ہے لیکن اس دی دعا قبول کو نہیں سرکار نے فرمایا اس دا کھاون بھی حرام دا اس دا پیون بھی حرام دا اس دا پاون بھی حرام دا اس دی غذا بھی حرام دی جس شخص دا کھاون پیون اور غذا حرام دی ہوئے اور جتنیاں لمبیاں دعاواں مانگنے رب دی بارگاہ ایک دعا بھی قبول نہ ہو سی جیڑا بندہ جتنیاں گڑ گڑا کے دعا مانگنے اپنے بارے دور دی گال لوگاں دے بارے دور دی گال اپنے بارے بھی دعا قبول نہ ہو سی وجہ کیا ہے سب تو پہلے اس دا کھاون حرام دے اس دا پیون حرام دے اس دا غذا حرام دیئے اس واسطے سرکار نے فرمایا اس دا لباس حرام دے سرکار نے فرمایا اس دی دعا کدھی قبول نہ ہو سی دعا اس شخص دی قبول ہو سی جیڑا بندہ حلال رزق کھانا ہو سی آج اکثر لوگ آتے قبلہ سارے گھر دے اندر ناچاکیے سارے گھر دے اندر بے برکت آئیے سوڑا کوئی ایسا تویز دے ہوا جن دے نال گھر دے اندر برکت پہ بندے میں نو اے دسو جیڑے گھر دے اندر سود ہوئے کوئی ایسا تویز ہے جیڑا رب نو راضی کر گئے کوئی ایسا تویز ہے بندہ جنگوی اعلان جنگوی رب نال کر کے بیٹھا ہوئے دورہ پاکے بھی رب نال بیٹھا ہوئے مقابلے بھی رب نال لا کے بیٹھا ہوئے وقت بندہ آکے سونار رزق کی برکت کو نہیں گھر دے اندر ناچاکیے بے برکت آئیے میرے دوستو جس گھر دے اندر سود آگئی ہے اس گھر دے اندر کدھئی اتفاق نہیں ہو سکتا اس گھر دے اندر کدھئی برکت نہیں پہ سکتی جس گھر دے اندر سود آگئی ہے جس گھر دے اندر حرام آگئی ہے سب تو پہلی گال کہ اس دی دعا قبول نہ ہو سی سب تو پہلی گال اس دی دعا قبول نہ ہو سی اور سب تو بڑی گال ہے کہ رب دا اعلان جنگ اس شخص دے بارے جیڑا سود کھاندہ ہے جیڑا شخص سود کھاندہ ہے اس شخص دے بارے رب دا اعلان جنگ ہے میرے دوستو جس دے بارے رب دا اعلان جنگ ہوئے اس گھر جی بھلا سکون آ سکتا ہے
اس گھر کوئی سکون آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اگر گھر سکون چاہتے ہو، اگر گھر برکت چاہتے ہو، اگر گھر برکت چاہتے ہو تو سب تو پہلے اپنے رزقہ نو پاک کر کے دو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی حضرت بہنول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں کہ رب جینو چاہوے اس نو اپنے قریب کر گندے، ویسے تو رب دی تلاشش حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اے نظام، اے میرے بیٹے، تو محبوب بننا چاہنا ہے یا محب بننا چاہنا ہے؟ محبوب بننا چاہنا ہے یا محب بننا چاہنا ہے؟ حضور اگر اجازت ہوگے تو گھر کے اندر میری بڑھڑی مائے، میں اس کو پوچھانا، میں اس کو مشورہ کراوا، اگر آپ کی اجازت ہوگے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی آپ گھر کی طرف سفر شروع کرے دیں، رستے چھک بزرگ نال ملاقات ہو لیے، رستے چھک بزرگ نال ملاقات ہو لیے، اور بزرگ آدھے اے نظام محبوب بننا چاہنا ہے یا محب بننا چاہنا ہے؟ محبوب بننا چاہنا ہے یا محب بننا چاہنا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ تو کوئی پہنچائے صاحب بصیرت شخص سے، آپ نے فرمایا تو صحیح نہ سوچا، تو صحیح مشورہ نہیں ہوچا کہ میں محبوب بنا یا محب بنا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنی والدہ نال بن کے مشورہ کر رہا ہوں، اس تو بعد اسے جگہ تے ساری ملاقات ہو سی، میں توانو نسیسا کہ محبوب بننا چاہیے کہ محب بننا چاہیے۔ میرے دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء آپ گھر میں دیں، ابا نال مشورہ کرے دیں، ابا جان شیخ کامل نے یہ حکم فرمائے کہ نظام محبوب بننا چاہنا ہے یا محب بننا چاہنا ہے۔ میں عرض کیتی ہے کہ اگر آپ دی اجازت ہوئے تو میں اماں جان نال مشاورت کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کرا، رستے چھک مظلوم نال ملاقات ہو گئے دیئے، اس نے پوچھا ہے کہ نظام محبوب بننا چاہنا ہے یا محب بننا چاہنا ہے؟ ماں دیئے بیٹا اس صاحب بصیرت شخص ہے، لوٹ وان اس دی طرف اور وان کے اس کو مشورہ گن کہ محبوب بننا چاہیے یا محب بننا چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس آنے دے دیں جس جگہ تھے وعدہ ملاقات دا بزرگ تو موجود نہیں۔ آپ نے علاقے دے لوگاں کو پوچھا ہے کہ میں اس فقیر نال ملاقات کرنا چاہنا، اتنا ایک فقیر آندہ لوگاں نے دسائے کہ وہ گندگی دے ڈھیر تے پیا ہوئے، اس دی لاش وہ اتنا غلیظ کہ اس دی جلے نماز جنازہ کہیں نہیں پڑا، بلکہ جلے فوت ہوئے اس نو چاہ کے لوگ گندگی دے ڈھیر تے سٹ آئے۔ اس نے آکھا اچھا آپ کو گیا ہے، آپ دے قریب گیا ہے، جلے میت دے قریب ہے نظام خواجہ نظام الدین اولیاء۔ آپ نے فرمایا کہ جلے اللہ دے فقیر ہوندے وہ وعدہ کر کے وعدہ وفا کریں دیں، تو سکے دے فقیر ہو، وعدہ کر کے دنیا تو رخصت ہو گئے ہو۔ اچھا جو ہی آپ دے زبانی جو ایک کلمات چاری ہو من ہے، او بابا فقیر اٹھ بیٹھے، او بابا اٹھ بیٹھے۔ اس نے آکھے نظام میں تینو سبق سکھاونا چاہنا ہم، اگر تو محب بننا چاہنا ہے تو تیرے نال اے حالوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو ویسے، زمانے تے لوگ تینو پتھر مرے سین، زمانے تے لوگ تیلے فوت ہو ویسے تینو گلگی دے دیتے ساٹا سین۔ اگر تو محبوب بننا چاہتا ہے تو قیامت تک تیری قبر تے میلے لگے راسی، لوگ تینا محبت کرے سن اور قیامت تک تیری قبر تے میلے لگے راسن۔ سرکار نے رب نے فرمایا کول رب جینو چاہتا ہے، رب نے ایک سانو رستہ رسا ہے، رب جینو چاہتا ہے خود اپنا قرب عطا کر لیتا ہے، رب جینو چاہتا ہے اپنا قرب عطا کر لیتا ہے، اور کئی ساری زندگی پاپڑ بھی لے دے رہا دین، عبادات ریاضات کریں دے رہا دین، وقت بھی رب دا قرب نصیب نہیں ہوندہ،
لیکن رب نے ایک رستہ رسائے، رب نے ایک طریق رسائے، رب نے ایک رستہ رسائے. لوگوں اگر اتباع مصطفیٰ کرے سو یحببکم اللہ، میں مصطفیٰ دا رب خود بخود تو انہوں محبت کرنا شروع کر دے سا. میں مصطفیٰ دا رب اگر اتباع مصطفیٰ کرے سو تو میں مصطفیٰ دا رب تو انہوں خود بخود محبت کرنا شروع کر دے سا. اگر خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ در مصطفیٰ دے آمنو، اور اگر مصطفیٰ دے در تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ حسین دے در تے آمنو، جس دا باپ حسین ہوئے، ماں شہربان ہوئے، بیٹے بھی تا امام سجاد جیسے پیدا ہوئے. جس دا باپ حسین ہوئے، ماں شہربان ہوئے اور بیٹے بھی تا امام سجاد جیسے پیدا ہوئے. حضرت امام زین العابدین آپ رب دی عبادت فرمائیں دے پہ، آپ دی کلی نو بھا لگویں دی، جگڑی نو جھونپڑی نو بھا لگویں دی. آپ دے بچے بھی قریب ہیں، لوگ آکے آپ دے بچے نو چاگن دیں، لیکن آپ رب دی عبادت مشہور رہا دیں. جلے بھا مصر بہندیے رب دی عبادت تو فارغ ہو بہندیں، دے دن کے آس پاس رات پائی ہوئیے، سواہ پائی ہوئیے. لوگاں کو پوچھ دیں ایک کیا ماجرہ ہے؟ لوگ نہ سیدن حضور آپ دی جھونپڑی نو بھا لگ گئی ہے، آپ نو محسوس تک نہیں ہویا، آپ نو پتہ تک نہیں کہ آپ دی جھونپڑی نو بھا لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا میں نانے دی امت واسطے دوزخ دی بھا بجھیندہ بیٹھا ہوں، اس بات میں نو علم ہی نہیں. میں نانے دی امت واسطے آپ نے دوزخ دی بھا بجھیندہ بیٹھا ہوں، میں نو دنیا دی بات بارے تا علم ہی نہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو مروان عبد الملک بلوائندہ ہے، عبد الملک بن مروان بلوائندہ ہے، اور آپ نو پیغام دیوا بھی دیندہ ہے کہ میرے دربار اچھ حاضر ہو. حضرت امام زین العابدین دربار اچھ حاضر نہیں ہوں گے. دوبارہ سپاہی بھیج کے آپ نو ہتھکڑیاں لا کے دربار اچھ رہندہ ہے. عبد الملک کا دے دیکھ زین العابدین امام سجاد دیکھ میری باوا نے ہے، میں تینوں حج کریاں لا کے دربار سر گدے. آپ نے فرمایا کہ بدبخت بادشاہ اللہ پاک نے سانو یہ طاقت عطا فرمائیے، جیلے چاہوں تا طاقت استعمال کروں، جیلے چاہوں تا نہ کروں، جیلے اس دا عمر آوے دے اس تے بسا طاقت استعمال کرے دے ہیں، جیلے اس دا حکم نہیں ہوندہ آسمائش ہو دیئے اس تے طاقت استعمال نہیں کرے دے. آپ نے 3 مرتبہ آسمان دی طرف دیکھ کے اللہ 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 کی صداوہ بلند کی تھی ہے، اور بیڑیاں کا نگاہ کی تھی نے بیڑیاں تھوٹ کے سائد دے بن پائی ہے. آپ نے فرمایا بدبخت اللہ پاک نے سانو اختیار عطا فرمائے، چاہے تاسا اختیار عطا کرو استعمال کروں اور چاہے تاسا استعمال نہ کروں، اللہ پاک نے سانو یہ اختیار عطا فرمائے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں اگر رب تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو امام سجاد دے بابا دے در تے آ، کیونکہ سرکار نے فرمائے میری اہل بیت کشتی نوح دی مانے دے. میری اہل بیت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائے کہ میری اہل بیت کشتی نوح دی مانے دے، اور جیڑا کشتی نوح دے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جیڑا اس کشتی تو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے میری اہل بیت دا دامن پکڑ گدا وہ نجات پا گیا، اور جس نے میری اہل بیت دا دامن چھوڑ دیتا وہ ہلاک ہو گیا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہی گال میں نساؤ یہ مجمع ہر مکتبہ فکر میں، ہر شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث ہر مکتبہ فکر دے، بریلیوں دا مکتبہ ہے. میں نو ہر بندہ اپنے گریبانی جھانک کے دسے جیدے تے حسین ناراض ہوئے اس تے مصطفیٰ راضی ہو سکتے ہیں. بھامیں دیوبندی، بھامیں شیعہ، بھامیں سنی، میں نو ایک گال جواب دے کیونکہ سرکار دی واضح حدیث ہے.
جے میرے اہل بیت جے میرے حسین نال بوجھ رکھا سمجھو میرے نال بوجھ رکھا، اور جس نے میرے نال بوجھ رکھا اس نے خدا نال بوجھ رکھا، اور جس نے خدا نال بوجھ رکھا اس دا ٹھکانہ جہنم میں، اور مصطفیٰ دا فرمان سچا۔ جیڑا آدھا مصطفیٰ دا فرمان سچا وہ ہاتھ کھڑا کرے، جیڑا منیندہ ہے کہ مصطفیٰ دا فرمان سچا ہے ہاتھ دعائیں ہاتھ کھڑے کرے۔ مصطفیٰ دا فرمان سچا ہے، بھلا حسین نو ناراض کر کے جنت مل سکتی؟ کوئی چور رستے پاکستانی چور رستے بڑے ہونے ہیں جی، نہیں سیکھ سکتا، نہیں سیکھ سکتا۔ اگر جنت وجنا چاہتے ہو تو حسین دے قدمہ چاہنا پوسی، حسین دے قدمہ آونا پوسی، وقت ون کے مصطفیٰ دا در مل سی۔ اگر مصطفیٰ دے در تے پہنچ گیا تو یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود تیرے محبت کرنا شروع کرنا سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنے حبیب اور اپنے اہل بیت دی محبت نصیب فرماوے، اپنے پیارے دی محبت نصیب فرماوے، حضور دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین یا رب العالمین، خدا وانا علیہ۔